اے اللہ کے بندے اور اے اللہ کی بندی، بے شک اللہ عز و جل کی مدد لینا اور اس کی رسی کو مضبوط پکڑنا. اس کی رسی مضبوط پکڑنا، اس کی رسی کون سی ہے؟ قرآن. اور پھر صرف قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہی کافی نہیں، بلکہ کتاب و سنت کا جو طریقہ ہے، یعنی اس میں جو احکامات آئے ہیں ان کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنا. یعنی ایک دن ایک حکم مان لیا، کہیں چھوڑ دیا، نہیں. اور اللہ تعالی کے جو احکامات ہیں، اوامر ہیں، ان کو کرنے کی پابندی کرنا، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان کو چھوڑنا، یہی وہ چیز ہے جو شیطان کی چالوں اور اس کے ہیلوں سے انسان کو نجات دیتی ہے، بچا سکتی ہے. یعنی شیطان جتنی بھی چالیں چل لے، لیکن اگر انسان ان چیزوں پر عمل کرے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگے، جسے ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعنی سب سے پہلا کام کیا کرنا؟ اللہ کی مدد. کیونکہ شیطان، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوڑتا ہے بنی آدم کے اندر جیسے خون دوڑتا ہے. یعنی انسان کے اندر خون کی طرح شیطان دوڑ رہا ہوتا ہے. یعنی صرف بیٹھا نہیں ہے، صرف چل نہیں رہا، بلکہ جاری و ساری ہے. خون کی جو سرکولیشن ہے، یہ رفتار ہے دل سے ہر جگہ پہنچنے کی اور واپس آنے کی، وہ کیا ہے معلوم ہے کسی کو؟ کتنی دیر میں ایک دفعہ جو ہمارا ہارٹ پمپ کرتا ہے خون کو اور وہ سارے جسم تک پہنچ جاتا ہے؟ 1 منٹ میں تقریباً 75 مرتبہ یعنی دل جو ہے وہ خون پمپ کرتا ہے، جو سارے جسم کو بھیجتا ہے اور پھر واپس آتا اور جاتا ہے. تو آپ سوچئے کہ اس طرح شیطان جو ہے وہ گردش کر رہا ہے. مجرد دم مثال کس سے دی گئی ہے؟ خون کی سرکولیشن سے، خون کی رفتار سے، خون کے دوڑنے سے. گویا آپ دیکھیے کہ خون کہاں سے نکلتا ہے، یعنی کہاں سے جاتا ہے؟ سر سینٹر کیا ہے؟ پمپنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے، ہارٹ سے. اور کہاں تک جاتا ہے؟ اینڈ کہاں ہے اس کا؟ وہ وہاں سے نکل کے کہاں تک پہنچتا ہے؟ کوئی جگہ بتائیے جہاں نہیں جاتا. تقریباً ہر جگہ پہنچتا ہے نا، بالوں، کھال، اعضاء، بڑے آرگنز، چھوٹے آرگنز، سارے جسم کے اندر وہ پہنچتا ہے. لہذا شیطان جب دل پہ قابو پا لیتا ہے تو پھر پورے کے پورے انسان کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے. پھر اس کا سارا جسم اس کی اطاعت میں لگ جاتا ہے. ویسے بھی دل جو ہے وہ بادشاہ ہے، حاکم کی طرح ہے باقی سارے آرگنز کے لیے. تو اور پھر خواہشات اور ہرس اور وہ لالچ ساری دل میں ہی ہوتی ہے نا. تو جب انسان اس کا بندہ ہرس اور لالچ کا بندہ بن جاتا ہے تو پھر شیطان اس پہ قابو پا لیتا ہے اور وہاں سے پھر پورے جسم اور پورے انسان کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، کنٹرول میں کر لیتا ہے. فلا يستطيع الانسان التخلص، تو انسان خلاصی حاصل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، ممن يخالط لحمه ودمه، جو اس کے گوشت اور خون میں رچ بس گیا ہے، مل جل گیا ہے. یخالط مکس ہو گیا ہے. یعنی جو چیز ہمارے خون میں مکس ہو جائے، کیا اس کو نکالنا آسان کام ہے؟ یعنی خون میں جو چیز آ گئی وہ کیسے نکلے گی؟ اس کو نکالنا آسان نہیں ہے، مگر اللہ عز و جل کی مدد کے ساتھ اور اس کی سچی عبادت کے ذریعے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شیطان بیٹھنے والا ہے. جاسم بیٹھنے والے کو کہتے ہیں، لیکن کیسے بیٹھنا؟ سینے کو زمین سے لگانا. جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے نا، تو وہ جب بیٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا سینہ زمین سے لگ جاتا ہے. یعنی جو کہیں کہ پنجے گاڑ کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیسے بیٹھا ہے؟ جیسے پنجے گاڑ کے بیٹھا ہوا ہے، پیٹھ کے بل نہیں. کیونکہ جب کوئی پیٹھ کے بل بیٹھتا ہے نا تو ریلیکس ہوتا ہے، لیکن جب کوئی سینے کے بل کسی چیز کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو گویا یعنی سینے کے بل بیٹھنا اور پیچھے ہو کے بیٹھنا. تو جب انسان بھول جاتا ہے اور غفلت کرتا ہے، وسوسہ تو وہ وسوسے ڈالنے لگتا ہے. لیکن جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے ذکر سے شیطان دور بھاگتا. لیکن جب انسان غفلت میں ہوتا ہے، بس ایسے خاموش سوچیں ہیں آپ کی ادھر ادھر کی، پراگندہ، نہ کوئی کرنے کا کام نہ کچھ، بس ایسے فارغ بیٹھے ہیں، تو اس وقت انسان کو آ کے وہ شکاری جیسے ہوتا ہے نا،
یعنی پوری طاق میں ہوتا ہے کہ کب یہ دل خالی ہو ذکر سے، کب یہ بھولے، کب یہ غفلت میں پڑے، تو آ کے فوراً کنٹرول کر لیتا ہے، شکار کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے وہ انسان کو اپنی راہ پہ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ قیس بن حجاج سے روایت ہے انہو قالا، وہ کہتے ہیں قال شیطانی، میرے شیطان نے کہا میں تجھ میں جو داخل ہوا تو میں اونٹنی کی طرح تھا، یعنی ایک اونٹنی یا ایک بڑے جانور کی طرح میں تمہارے اندر داخل ہوا تھا، اور آج میں تمہارے لیے چڑیا کی طرح رہ گیا ہوں۔ یعنی اونٹنی جتنا داخل ہوا تھا اور تم نے مجھے اتنا مارا، اتنا تھکایا کہ میں ایک چڑیا جتنا باقی رہ گیا ہوں۔ قال قلت ولما، وہ کہتے میں نے کہا وہ کیوں؟ تم مجھے پگھلا دیتے ہو اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ذریعے تم مجھے پگھلا رہے ہو۔ یعنی اتنا بڑا میں گیا تھا اور رہ گیا بس اتنا سا چھوٹا۔ اس نے کہا کیسے چھوٹے ہو گئے؟ کہا اللہ کی کتاب کے ذریعے، اللہ کی کتاب کی وجہ سے۔ اب یوں سمجھے جیسے آپ ایڈمیشن لیتے ہیں قرآن کورس میں، تو اس وقت حال کیا ہوتا ہے؟ بھاری بھرکم جانور کی طرح شیطان ساتھ گھس جاتا ہے، اور اگر آپ سچائی کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ چھوٹا ہوتے 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 چھوٹا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ قرآن چھوڑ دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا ہونے لگتا ہوتے 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 پھر وہ ایک وحشی جانور کی طرح کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو حل کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ مضبوط تعلق۔ یہ قرآن ہماری آنکھیں کھولتا رہتا ہے نا، ہماری دشمن کے بارے میں ہمیں خبردار کرتا رہتا ہے، لیکن افسوس یہ کہ ہم پھر بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں اس کو۔ وہ ہمیں اور کاموں میں اتنا الجھاتا ہے کہ قرآن سے دور کر دیتا ہے، کبھی کسی چیز میں ڈال کے، کبھی کسی میں، کبھی کسی میں۔ ہم سب ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ جب ہمارا قرآن پاک سے مضبوط تعلق ہوتا ہے، ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے، ہماری خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، ہمارے سکون کا، سکینت کا، ہمارے معاملات کا اور رویوں کا، ہمارے اندر کام کا کیسا جوش اور کیسا جذبہ ہوتا ہے۔ ہم کتنی بڑی بڑی قربانیاں کر لیتے ہیں، ہمارے لیے نیکی کرنے کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ تعلق کمزور ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، تو پھر وہی چیزیں ہمارے اندر سے کس طرح رخصت ہو جاتی ہیں۔ ہم سب اس فرق کو جانتے ہیں نا، جاننے کے باوجود پھر ہمارا رویہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی قدر و قیمت ہماری زندگی سے کم ہونے لگتی ہے؟ وائی؟ کیوں؟ ہم نے تجربہ کیا کہ قرآن نے ہماری مدد کی ہے بہت سی ہماری بری عادتوں کو چھڑانے میں، ہمارے ٹیمپرامنٹ کو ٹھیک کرنے میں، ہمارے تعلقات کو ٹھیک کرنے میں، اتنا کچھ ہم نے اس سے پایا، اور پھر کس چیز نے آخر ہمیں اتنا دور کر دیا اس سے، اور کیوں دور کر دیا؟ کیا ہماری اپنی کوئی چوائس نہیں تھی؟ ہم صرف دوسروں کی چوائس پہ چلیں؟ قرآن ہمیں یہ نہیں کہتا کہ بس پھر صرف دن رات قرآن ہی کے ساتھ گزارو، لیکن یہ ضرور مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنے وقت کا، اپنے دن کا، ہماری ڈے پلاننگ میں، ہماری ویک پلاننگ، ہماری منتھ اور ایئر پلاننگ میں قرآن کہاں کہاں کتنا ہے، کتنا وقت، کتنی دیر ہم اس کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جو ہم نے اتاری یہ مبارک ہے، یہ برکت والی ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ قرآن کو وقت دیتے ہوئے میں نے اپنی پرسنل لائف میں اور اپنے دوسرے کاموں کے، میں نے اتنا اس چیز کا تجربہ اور مشاہدہ کیا کہ اس کی وجہ سے جو برکت ہوئی ہے ہر چیز کے اندر، وقت کے اندر، کوششوں کے اندر اور بہت سی چیزوں کے اندر، وہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میری ایک زندگی وہ تھی جب قرآن میری زندگی میں تھا تو صحیح مگر کم تھا، امپورٹنٹ تھا مگر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ اور چیزیں تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب قرآن ہر چیز سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا، تو میں اپنے اندر ہی احتساب کرتی رہتی ہوں، اس کو کمپیئر کرتی رہتی ہوں کہ اس کے بغیر والی زندگی میں میرے وقت میں کتنی برکت تھی اور اس کے ساتھ کتنی برکت ہوئی۔ کئی دفعہ مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں آپ نے یہ اتنا کام کیسے کر لیا؟ تو میں یہ کہتی ہوں یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی وجہ سے ہوا جو کچھ بھی ہوا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں وہی ہوں جو اس سے پہلے بھی زندگی کے بہت سے سال گزارے تھے اور اس کے بعد بھی۔ اور آپ بھی دیکھیں گے
کہ آپ اگر خود اپنا شعوری فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے، چاہے ہم جو بھی کریں، چاہے ہم جاب کریں، چاہے ہم کام کریں، گھرداری کریں، بچے جو مرضی کریں، لیکن قرآن کا ٹائم تو قرآن ہی کے لیے ہے، اور وہ ٹائم اس کو دیں گے تو آپ کے سارے کام آسان ہوں گے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم قرآن نہیں پڑھتے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے کر دیتے، پھر ہم کبھی لوگوں کے دباؤ میں آ کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کبھی کسی کے مشورے پہ چلتے ہیں، کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، پھر ہم غلطیاں کرتے ہیں، پھر ان غلطیوں کی گتھیاں سلجھانے میں اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں کہ وہ وقت جو قرآن پہ لگ کر ہم نے اسٹریٹ چلنا تھا وہ ادھر ادھر کی ڈائیورژن میں ہم نے وقت ضائع کر دیا. یہ ہماری زندگی کو فوکس بھی کر دیتا ہے، ہماری زندگی کو فائدہ مند بھی بنا دیتا ہے، کیونکہ ایمان لے آئے نا اس بات پر، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں. اس پر ایمان لائیں، اس پر یقین کریں کہ یہ بابرکت ہے. پھر آپ دیکھیں برکتیں کتنی آتی اور کیسی کیسی آتی اور کہاں کہاں سے آتی ہیں کہ جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. وقت میں برکت، اور باقی کاموں میں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی بہت سی برکت، نیند میں، سونے میں، جاگنے میں، بہت سی چیزوں میں. اور مترف نے کہا میں نے دیکھا، یعنی انہوں نے اپنے خیال میں دیکھا یا امیجن کیا تو دیکھا کہ ابن آدم ڈالا گیا ہے اللہ کے سامنے عز و جل اور ابلیس کے سامنے، یعنی انسان بیچ میں ہے، ایک طرف اللہ عز و جل اور دوسری طرف شیطان. پھر اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اسے بچا لے تو وہ اس کو بچا دیتا ہے، اور اگر اللہ اس بندے کو چھوڑ دیتا ہے تو ابلیس اس کو لے جاتا ہے. یعنی انسان جو ہے ایک طرف اس کے اللہ کی رحمت ہے اور ایک طرف شیطان ہے. جب انسان اللہ کو پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، شیطان سے نجات دے دیتا ہے. اور اگر انسان اللہ کی طرف نہیں جاتا تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، پھر ابلیس اس کو اپنے رستے پہ لے جاتا ہے. اب یہ چوائس آپ کی ہے کہ آپ کس کو تھامتے ہیں، کس کو پکڑتے ہیں. عبدالعزیز بن رفاع کہتے ہیں جب مومن کی روح آسمان کی طرف چڑھائی جاتی ہے، لے جائی جاتی ہے، فرشتے کہتے ہیں سبحان الذی نجا ھذا العبد من الشیطان یا ویحہ کیف نجا. سبحان اللہ، اللہ کی ہے سب پاکی جس نے اس بندے کو شیطان سے نجات دے دی، ہائے افسوس اس پر. یعنی یا ویحہ کیف نجا، یا ویحہ کو لفظی ترجمہ نہیں ہم کر سکتے، ایک بولنے کا انداز ہے، اسلوب ہے. کیف نجا، حیران ہوتے ہیں بچا کیسے. یعنی چونکہ فرشتے خوب آگاہ ہیں شیطان کی چالوں سے، اور وہ انہی کے سامنے تو یہ سب کچھ ہوا تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، تو ان کے سامنے ہی پھر شیطان نے انکار کیا اور پھر وہ سارا قصہ ہوا. تو ملائکہ جانتے ہیں کہ اس شیطان سے بچنا جو ہے وہ ایک بڑا ہی مشکل کام تھا، اس لیے جب کوئی بندہ شیطان سے بچ کے نجات پا کے اوپر جاتی ہے اس کی روح، تو واقعی حیران ہوتے ہیں کہ یہ کامیاب انسان ہے. دیکھیں اصل کامیاب تو وہ نا جو دشمن کے مقابلے میں کامیاب ہو جائے، جو دشمن کے دھوکے اور چالوں سے بچ جائے، کیونکہ دھوکے اور چال سے اپنے پھندے میں لاتا ہے نا ہمیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ ہم اس کی راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں.